بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چینی صدر شی جن پنگ نے فوج کو جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ F-17 لڑاکا طیاروں کی خریداری عراق نے پاکستان سے معاہدہ کر لیا۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے سرگرم سکھ رہنما کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ روس نے یوکرین کو امریکی کلسٹر ہتھیاروں کی فراہمی کو کمزوری قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات، روس کا رد عمل۔ بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا، درجنوں دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایران پر پابندیوں کے جواب میں تہران میں برطانوی ناظم الامور طلب۔ امریکہ اور چین پر تعلقات کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، امریکی وزیر خزانہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چینی صدر نے فوج کو جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ موجودہ حالات میں چین کی سلامتی کی صورتحال غیر مستحکم ہو گئی ہے۔ افواج اپنے آپ کو فولاد کی عظیم دیوار میں تبدیل کر دے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مشرقی کمانڈ کا معائنہ کیا اور فوج کو جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا ہنگامہ آرائی اور تبدیلی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ فوج حقیقی لڑائی میں فتح کے امکانات کو بڑھانے کے لیے جنگی منصوبہ بندی کرے۔ شی جن پنگ کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں چین کی سلامتی کی صورتحال غیر مستحکم ہو گئی ہے، فوج اپنے آپ کو فولاد کی عظیم دیوار میں تبدیل کر دے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ اپنی قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقی کے مفادات کا پختہ دفاع کرنا چاہیے۔ ایسٹرن تھریڈ کمانڈ مشرقی بحیرہ چین اور آبنائے تائیوان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق نے F-17 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان سے معاہدہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عراق پاکستان سے F-17 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ اس سلسلے میں عراق نے جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان سے معاہدہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے عراقی وزیر دفاع نے بتایا کہ پاکستانی لڑاکا طیارے اینٹی ڈرون آپریشن کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ گزشتہ مہینوں میں عراق میں ڈرون حملوں کے خطرات میں اضافہ ہوا۔ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق پاکستان سے اینٹی ڈرون طیارے خریدے گا۔ عراقی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں جلد کچھ طیارے مل جائیں گے اور مستقبل میں مزید آرڈر کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے سرگرم سکھ رہنما کے قتل کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ۔ خالصتان کی آزادی کے لیے کینیڈا میں سرگرم سکھ رہنما جتھے دار ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت سکھوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے سکھ رہنماؤں کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی ہتھ کنڈے سکھوں کو خالصتان کی آزادی سے باز نہیں رکھ سکتے۔ واضح ہے کہ بھارتی مظالم سے تنگ بھارتی پنجاب میں علیحدگی پسند خالصتان تحریک کی جانب سے کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک میں بھارت سے علیحدگی کے لیے پرامن ریفرینڈم منعقد کروائے گئے تھے، جہاں سکھوں کی بھاری اکثریت نے علیحدگی کے حق میں ووٹ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کو امریکی کلسٹر ہتھیاروں کی فراہمی کو کمزوری قرار دے دیا۔ روسی حملے کے خلاف امریکہ کے یوکرین کو کلسٹر ہتھیار دینے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے روس نے اسے کمزوری قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کا یوکرین کو کلسٹر ہتھیار دینے کا اعلان مایوسی کا عمل ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق یوکرین کو امریکی کلسٹر ہتھیاروں کی فراہمی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کو کلسٹر ہتھیار دینے کا اعلان کیا تھا، جو بائیڈن انتظامیہ کو ایسے فیصلے پر خود اپنی ہی پارٹی ڈیموکریٹس کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ کلسٹر ہتھیاروں سے بچوں اور عام شہریوں کو خطرات ہوں گے۔ تاہم پینٹاگون اور امریکی وزارت دفاع نے جو بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانی زندگیوں سے متعلق تشویش تو ہے، مگر روس کا جنگ جیتنا یوکرین کے شہریوں کے لیے
زیادہ خطرناک ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ روس نہ جیتے۔ ہتھیاروں کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کو روکنے کے لیے یوکرین سے رابطے میں ہے۔ یوکرین کو کلسٹر ہتھیار فراہم کرنے کا جواز دیتے ہوئے امریکہ کا کہنا تھا کہ یوکرین کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے کلسٹر ہتھیار فراہم کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کریملن نے اردوان اور زیلنسکی کی ملاقات پر کہا ہے کہ اسے بے غور دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے نیٹو ممبرشپ کے لیے یوکرین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کی استنبول میں یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے نیٹو ممبرشپ کے لیے یوکرین کی حمایت کی۔ روس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ زیلنسکی اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات کا باغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نیز روس اس ملاقات کو اہم سمجھتا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ مذاکرات کے نتائج پر گہری نظر رکھی جائے گی۔ دوسری طرف ایردوان اور زیلنسکی ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ یوکرین نیٹو میں شمولیت کا حقدار ہے، یوکرین اور روس کو امن مذاکرات کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکیہ روس اور یوکرین میں جنگ ختم کروانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا، درجنوں دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں چھوڑا گیا پانی کا ریلا پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ چناب ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,22,184 کیوسک فٹ ہو گیا۔ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے چناب میں ہفتہ کی صبح پانی کا بہاؤ 60,000 کیوسک فٹ تھا۔ پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے سے دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ گجرانوالہ کی ضلعی انتظامیہ نے دریائے چناب سے ملحقہ 20 دیہاتوں کو حساس قرار دے دیا۔ ادھر بیراج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ مرالہ بیراج میں 11 لاکھ کیوسک پانی کی گنجائش موجود ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے برطانیہ کی جانب سے تہران پر عائد کی جانے والی تازہ اقتصادی پابندیوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لندن کی جانب سے نئی پابندیوں کے نفاذ کے جواب میں ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں برطانوی ناظم الامور کو طلب کیا اور انہیں تخریب اور مداخلت کی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی مکتوب حوالے کیا۔ وزارت خارجہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تہران میں برطانوی سفارت خانے کی چارٹرڈ ڈی افیئرزیبل مارچ کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا، جہاں ان کے سامنے ایران پر تازہ پابندیوں پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ان کا ملک برطانوی حکام کے بیانات اور موقف اور حالیہ پابندیوں کو غیر قانونی اور ایران میں بے جا مداخلت سمجھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین پر تعلقات کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ امریکی وزیر خزانہ امریکہ کی سیکرٹری خزانہ نے کہا ہے کہ ایک ساتھ رہنے اور عالمی خوشحالی میں حصہ لینے کا راستہ تلاش کرنا امریکہ اور چین کی ذمہ داری ہے۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ چینی حکام کے ساتھ 10 گھنٹے کی براہ راست ملاقاتیں نتیجہ خیز رہیں اور ان کی بدولت دونوں ممالک کے تعلقات میں استحکام آئے گا۔ امریکی سیکرٹری خزانہ 4 روزہ دورے پر چین پہنچی تھیں اور آج واپس روانہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کئی اہم معاملات کے درمیان کئی اہم معاملات پر اختلافات ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے براہ راست اور واضح بات چیت کرنی چاہیے۔ امریکی وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکی تجارتی پابندیوں کا مقصد چین پر معاشی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔